وعلیکم السلام۔ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِّرٍ خَيْرُكُم مَّن تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ سبق نمبر 7، فہم مضمون قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، سلام قول من رب رحیم، فبأی آلاء ربکما تکذبان، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ قرآن مجید اللہ کی طرف سے اللہ کا کلام ہے، صراط العزیز الحمید ہے، اور سورۃ فرقان کی 52 نمبر آیت ہے، تم کافروں کا کہا نہ مانو اور ان سے اس قرآن کے حکم کے مطابق بہت بڑا جہاد کرو۔ نزول قرآن کا مقصد۔ سورۃ انعام کی آیت نمبر 19 سے ان سے پوچھو کہ سب سے بڑھ کر کرین انصاف کس کی شہادت ہے؟ کہہ دو اللہ ہی مجھ اور تم کو گواہ ہے، یہ قرآن مجھ پر اس لیے اتارا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے تم کو اور جس شخص تک یہ پہنچ سکے آگاہ کر دوں۔ کیا تم اس بات کی شہادت دیتے ہو کہ اللہ کے سوا اور بھی معبود ہیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے کہ میں ایسی شہادت نہیں دیتا۔ کہہ دو کہ صرف ایک معبود ہے اور جن کو تم شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ قرآن کی قدر اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اس بیان سے نظر آ جاتی ہے کہ اس کی پہلی 50 صورتوں میں سے 30 صورتیں قرآن کے ذکر سے شروع ہوتی ہیں۔ حالانکہ عام معمول کے مطابق سارے بیانات اللہ کی حمد و تسبیح سے شروع ہوتے ہیں۔ قرآن کی صورتیں خطاب کے مانند ہیں۔ یہاں ایک اور بات نہایت اہم ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، ورنہ قرآن کو سمجھنے میں دقت ہوگی۔ وہ ہے ذکر کا لفظ۔ قرآن کے لیے قرآن میں مخصوص ہے۔ سورۃ صاف کی پہلی آیت، سورۃ الحجر، سورۃ الزخرف 44 اور لا تعداد آیتیں ہیں، بلکہ ہمارے ہاں ذکر کا لفظ صرف اللہ کی یاد کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس سے پرانی آیات کا مفہوم تبدیل ہو جاتا ہے۔ جب ذکر کو صرف اللہ کی یاد کے مفہوم میں لیا جائے، یاد رکھیں اللہ کی یاد کے لیے قرآن میں حمد اور تسبیح کا لفظ ہے اور ذکر کا لفظ زیادہ تر قرآن کے لیے ہے۔ اس فرق کو ذہن میں رکھنے سے طالب علم قرآن کا فہم بہت آسان ہو جاتا ہے اور بہت ہی اہم آیات آپ کی سمجھ میں بآسانی آ جاتی ہے۔ یہ پہلو جب نظر انداز ہوا تو ذکر کے نام سے بہت سی رسومات نے جنم لیا جو عبادات کی شکل اختیار کر گئی اور قرآن کی حیثیت متاثر ہوئی۔ ایک اور لفظ قرآن کے لیے مخصوص ہے، وہ ہے لفظ نور۔ قرآن کی آیات میں قرآن کو نور کہا گیا، جن میں سورۃ النبا، سورۃ المائدہ، سورۃ الاعراف، سورۃ التوبہ، سورۃ الشعراء، سورۃ التغابن اور بہت سے مقامات پر قرآن مجید کو نور کے نام سے مسموم کیا گیا ہے، جس کا ادراک قرآن کے فہم کے لیے بہت ضروری ہے۔ قرآن کو صراط اللہ کہا گیا ہے، رب سبیل کہا گیا ہے، لیکن یہ اصطلاحیں ہماری زندگی میں اتنی عام استعمال نہیں کی جاتی۔ قرآن صراط المستقیم ہے، یہ بات قرآن کو نماز سے جوڑتی ہے۔ سورۃ النمل کی آیت نمبر 6 ہے، اور تم کو قرآن اللہ حکیم اور علیم کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے۔ اور سورۃ الشعراء کی آیت 152 ہے، یہ قرآن پروردگار عالم کا اتارا ہوا ہے۔ سورۃ یاسین کی آیت نمبر 5 ہے، یہ اللہ غالب اور مہربان نے نازل کیا ہے اور اتارا ہوا ہے۔ لوح محفوظ میں محفوظ۔ سورۃ عبس کی آیت نمبر 13 ہے، قابل ادب ورقوں میں لکھا ہوا ہے۔ سورۃ عبس کی 14ویں آیت، جو بلند مقام پر رکھے ہوئے اور پاک ہیں۔ 15ویں آیت، ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہے۔ 16ویں آیت، جو سردار اور نیکوکار ہیں۔ سورۃ الطلاق کی آیت 21 ہے، بلکہ یہ قرآن عظیم الشان کتاب ہے۔ اور 22ویں آیت ہے، لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ اور 77 آیت ہے سورۃ الواقعہ کی، یہ بڑے رتبے کا قرآن ہے۔ سورۃ واقعہ کی آیت نمبر 78 ہے، جو قرآن محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ اور 79ویں آیت ہے، اسے وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہیں۔ اور 80 نمبر آیت ہے سورۃ واقعہ کی، پروردگار عالم کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 4 ہے، یہ بڑی کتاب میں ہمارے پاس لکھی ہوئی ہے لوح محفوظ میں۔
سورۃ التکویر کی آیت نمبر 25 ہے، یہ شیطان مردود کا کلام نہیں۔ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 193 ہے، اس کو ایک امانت دار فرشتہ لے کر اٹھتا ہے۔ اور 194 نمبر آیت ہے، یعنی اس نے تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر القاء کیا ہے، یعنی القاء کیا۔ سورۃ شورى کی آیت نمبر 212 ہے، اس قرآن کو شیطان لے کر نازل نہیں ہوئے۔ اور سورۃ القدر کی آیت نمبر 1، اور ہم نے اس قرآن کی کو جو ہے شب قدر میں نازل کیا۔ قرآن رحمت ہے۔ سورۃ دخان کی آیت نمبر 3 ہے، ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل فرمایا ہے۔ سورۃ دخان کی آیت 4 ہے، اس رات تمام حکمت کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اور 5ویں آیت ہے، یعنی ہمارے ہاں سے حکم ہو کر بے شک ہم ہی پیغمبر کو بھیجتے ہیں۔ اور 6ٹھی آیت ہے، یہ تمہارے پروردگار کی رحمت ہے۔ صراط مستقیم ہے قرآن۔ سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 43 ہے، فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي اوحا الیکا انک علی صراط مستقیم، بس تمہاری طرف جو وحی کی گئی ہے اس کو مضبوط پکڑے رہو، بے شک تم سیدھے رستے پر۔ اور سورۃ نور کی آیت نمبر 46 ہے، ہم ہی نے روشن آیتیں نازل کی ہیں اور اللہ جس کو چاہے اسے صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ قرآن نور ہے۔ سورۃ تغابن کی آیت نمبر 8 ہے، تو اللہ پر اور اس کے رسول پر اور نور یعنی قرآن پر جو ہم نے نازل کیا ہے ایمان لاؤ، اور اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ سورۃ احقاف کی آیت 157 ہے، وہ لوگ جو اس رسول یعنی نبی امی کی پیروی کرتے ہیں، جن کے اوصاف وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ انہیں نیک کام کا حکم دیتے ہیں اور برے کاموں سے روکتے ہیں، اور پاک چیزوں کو ان کے لیے حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام ٹھہراتے ہیں، اور ان پر سے بوجھ اور توق جو ان کے سر پر اور گلے میں تھے اتارتے ہیں۔ تو جو لوگ ان پر ایمان لائے ان کی رفاقت کی انہیں مدد دی، اور جو نور ان کے ساتھ نازل ہوا اس کی پیروی کی، وہی مراد پانے والے ہیں۔ سورۃ النور کی آیت 35 ہے، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ایسی ہے کہ گویا ایک تاک ہے جس میں ایک چراغ ہے، اور چراغ کے قندیل میں، اور قندیل ایسی صاف شفاف ہے کہ گویا موتی کا سا چمکتا ہوا تارا ہے، اس میں ایک مبارک درخت کا تیل جلایا جاتا ہے یعنی زیتون کا، کہ نہ مشرق کی طرف ہے نہ مغرب کی طرف، ایسا معلوم ہوتا ہے اس کا تیل خواہ آگ اسے نہ بھی چھوئے جلنے کو تیار ہے۔ بڑی روشنی پر روشنی ہو رہی ہے، اللہ اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے، اور اللہ جو مثالیں بیان فرماتا ہے تو لوگوں کے سمجھانے کے لیے، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 52 ہے، اور اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے تمہاری طرف روح القدس کے ذریعے سے قرآن بھیجا ہے، تم نہ تو کتاب کو جانتے تھے اور نہ ایمان کو، لیکن ہم نے اس کو نور بنایا ہے کہ اس سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں، اور بے شک ہے نبی تم سیدھا رستہ دکھاتے ہو۔ سورۃ البقرہ کی آیت 208 ہے، قرآن کی تکذیب۔ مومنو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے پیچھے نہ چلو، وہ تمہارا صریح دشمن ہے۔ اور 209 نمبر آیت ہے، پھر اگر احکام روشن پہنچ جانے کے بعد لڑکھڑا جاؤ تو جان رکھو کہ اللہ عزیز حکیم ہے۔ اور سورۃ نساء کی 136ویں آیت ہے، مومنو اللہ اور اس کے رسول پر اور جو کتاب اس نے اپنے پیغمبر آخری زمان پر نازل کی ہے اور جو کتابیں اس سے پہلے نازل کی تھی اس پر ایمان لاؤ، اور جو شخص اللہ اور اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے پیغمبروں اور روز قیامت سے انکار کرے وہ رستے سے بھٹک کر دور جا پڑا۔ سورۃ یونس کی آیت 17 ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور اس کی آیتوں کو جھٹلائے، بے شک گناہگار فلاح نہیں پائیں گے۔ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 40 ہے، جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان سے سرکتابی کی، ان کے لیے نہ آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ وہ بہشت میں داخل، ان کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا، اور مجرموں کو ہمارے ہاں ایسا ہی بدلہ ملا کرتا ہے۔ پہلے کی کتابوں کی تصدیق اور تفصیل۔ سورۃ یونس کی آیت نمبر 37 ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور جو کتابیں اس سے پہلے کی ہیں انہی کتابوں کی اس میں تفصیل ہے اور ان کی تصدیق کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ کتاب الناس۔ سورۃ زمر کی آیت 41، ہم نے تم پر کتاب لوگوں کی ہدایت کے لیے سچائی کے ساتھ نازل کی ہے، تو جو شخص ہدایت پاتا ہے تو اپنے بھلے کے لیے، اور جو گمراہ ہوتا ہے تو گمراہی سے اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اور اے پیغمبر تم ان کے ذمہ دار نہیں ہو۔ قرآن ذکر ہے۔ سورۃ ہجر کی آیت نمبر، بے شک یہ کتاب نصیحت ہم ہی نے اتاری اور یقیناً ہم اس کے نگہبان ہیں۔ اور آیت جو ہے سورۃ انبیاء کی 50، اور یہ مبارک نصیحت ہے جسے ہم نے نازل فرمایا ہے، تو کیا تم اس سے انکار کرتے ہو؟ شرک۔ شرک کا مضمون قرآن مجید کا وسیع ترین موضوع ہے۔
آیات میں زیادہ وعید ہے جس کو پڑھنے والا خود بآسانی سمجھ سکتا ہے۔ مضمون کا مرکزی خیال ترتیب آیات کی مدد سے واضح کر دیا گیا۔ تو شرک نہ کرنے کی ترغیب، مشرکین کا عقیدہ کیا تھا؟ شرک، رد شرک۔ مشرکین کن کن چیزوں کو پوچھتے تھے؟ شرک کو ہم ان 5 جو ہے وہ عنوان کے یا جو مضامین کے تحت دیکھیں گے۔ شرک نہ کرنے کی ترغیب، سورۃ الانعام کی 82ویں آیت ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک کے ظلم سے محفوظ نہیں کیا، ان کے لیے امن اور جمعیت خاطر اور وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ سورۃ انعام کی آیت نمبر 83 ہے۔ یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کی تھی۔ ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کر دیتے ہیں، بے شک تمہارا پروردگار دانا اور خبردار۔ سورۃ لقمان کی آیت 13، اور اس وقت کو یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، شرک تو ظلم عظیم ہے۔ سورۃ النساء کی آیت 48 ہے۔ اللہ اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے، اور اس کے سوا اور گناہ جس کو چاہے معاف کر دے، اور جس نے اللہ کا شریک مقرر کیا اس نے بہتان عظیم باندھا۔ سورۃ نساء کی آیت نمبر 116، اللہ اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے، اور اس کے سوا اور گناہ چاہے معاف کر دے، جس نے اللہ کا شریک مقرر کیا، فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ رستے سے دور جا پڑا۔ سورۃ معاہدہ کی آیت نمبر 72 ہے۔ وہ لوگ بے شک کافر ہیں جو کہتے ہیں مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح ہیں، اللہ ہیں، حالانکہ مسیح جو ہے بنی اسرائیل سے کہا کرتے تھے کہ اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی، اور جان رکھو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ اس پر بہشت کو حرام کر دے گا، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں، یعنی مشرکوں۔ سورۃ انعام کی آیت نمبر 88 ہے۔ سب انبیاء، یہ اللہ کی ہدایت ہے، اس پر اپنے بندوں میں سے جسے چاہے چلائے، اور اگر وہ لوگ شرک کرتے تو جو عمل وہ کرتے تھے سب ضائع ہو جاتے۔ سورۃ زمر کی آیت نمبر 65 ہے۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری طرف اور ان پیغمبروں کی طرف جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں یہی وہی بھیجی گئی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تم ضیاء کاروں میں ہو جاؤ گے۔ مشرکین کا عقیدہ کیا تھا؟ مشرکین اللہ کو مانتے تھے یا ہیں۔ سورۃ زخرف کی آیت 87، اگر تم ان سے پوچھے کہ ان کو کس نے پیدا کیا، اور وہ کہتے گے اللہ نے، پھر یہ کہاں بہ کے پھرتے۔ سورۃ زخرف کی آیت نمبر 9، اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو کہہ دیں گے ان کو غالب اور علم والے اللہ نے پیدا کیا۔ سورۃ یونس کی آیت 31 سے ان سے پوچھو کہ تم کو زمین اور آسمان سے رزق کون دیتا ہے، یا تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے، اور بے جان سے جاندار کون پیدا کرتا ہے، اور جاندار سے بے جان کون پیدا کرتا ہے، اور دنیا کے کاموں کا انتظام کون کرتا ہے، جھٹ کہہ دیں گے اللہ۔ کہو پھر تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں۔ سورۃ یونس کی آیت نمبر 34 سے ان سے پوچھو بھلا تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو مخلوقات کو ابتداً پیدا کرے اور پھر اس کو دوبارہ بنائے؟ کہہ دو اللہ ہی پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے۔ تم کہو کیسے جا رہے ہو۔ سورۃ یونس کی آیت نمبر 35 ہے۔ پوچھو بھلا شریکوں میں کوئی ایسا ہے کہ حق کا رستہ دکھا دے؟ کہہ دو وہ اللہ ہی حق کا رستہ دکھاتا ہے، بھلا جو حق کا رستہ نہ دکھائے وہ اس قابل ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ کہ جب تک کوئی اسے رستہ نہ بتائے رستہ نہ پائے۔ تو تم کو کیا ہوا ہے، کیسا انصاف کرتے ہو۔ سورۃ رد کی آیت نمبر 16، ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کا پروردگار کون ہے، تم ہی ان کی طرف سے کہہ دو کہ اللہ، پھر ان سے کہو تم نے اللہ کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کو کیوں کارساز بنایا ہے جو خود اپنے نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے۔ ان سے پوچھو کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہے، یا اندھیرا اور اجالا برابر ہو سکتا ہے؟ بھلا ان لوگوں نے جن کو اللہ کا شریک مقرر کیا، کیا انہوں نے اللہ کسی مخلوق پیدا کی ہے جس کے سبب ان کو مخلوقات متشابہ ہو گئی ہے؟ کہہ دو اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، وہ واحد القہار ہے۔ سورۃ الاحقاف آیت نمبر 4 ہے۔ بھلا کہو تم نے ان چیزوں کو دیکھا ہے جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، ذرا مجھے بھی تو دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں کون سی چیز پیدا کی ہے، یا آسمانوں میں ان کی شرکت ہے۔ اگر سچے ہو تو اس سے پہلے کی کوئی کتاب میرے پاس لاؤ، یا علم انبیاء میں سے کچھ منقول چلا آتا ہو تو اسے پیش کرو۔ سورۃ احقاف کی آیت 5 ہے۔ اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے جو ایسے کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہ دے سکے اور اس کو ان کے پکارنے کی خبر بھی نہ ہو۔ مشرک اللہ کے سوا باقی معبودوں کی کیوں پرستش کرتے ہیں؟ سفارش،
سورت یونس کی 18 نمبر آیت ہے، یہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہیں جو نہ ان کا کچھ بگاڑ ہی سکتے اور نہ ہی کچھ بھلائی کر سکتے، اور کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کرنے والے ہیں۔ کہہ دو تم اللہ کو ایسی چیز بتاتے ہو جس کا وجود اسے نہ آسمانوں میں معلوم ہوتا ہے اور نہ زمین میں، وہ پاک ہے اور اس کی شان ان کے شرک کرنے سے بہت بلند ہے۔ سورت روم کی آیت نمبر 13 ہے، اور ان کے بنائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ان کا سفارشی نہیں ہوگا اور وہ اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے۔ مددگار سورت مریم کی آیت 81 ہے، اور جن لوگوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے تاکہ ان کے لیے موجب مدد ہو۔ 82 نمبر آیت ہے، ہرگز نہیں، وہ معبودان باطل ان کی پرستش سے انکار کر دیں گے اور ان کے دشمن ہوں گے۔ سورت یاسین کی آیت نمبر 74 ہے، اور انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے کہ شاید ان کو مدد پہنچے۔ 75 نمبر آیت ہے، مگر وہ ان کی مدد کی ہرگز طاقت نہیں رکھتے اور وہ ان کی فوج ہو کر حاصل کیے جائیں گے۔ اللہ کا مقرب بناتے ہیں۔ سورت زمر کی آیت 2 ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ کتاب تمہاری طرف سچائی کے ساتھ نازل کی ہے، تو اللہ کی عبادت کرو، یعنی اس کی عبادت کو شرک سے خالص کر کے۔ سورت زمر کی آیت 3 ہے، دیکھو خالص عبادت اللہ ہی کو زیبا ہے، اور جن لوگوں نے اس کے سوا اور اولیاء بنائے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو اس لیے پوچھتے ہیں کہ ہم کو اللہ کا مقرب بنا دے۔ تو جن باتوں میں یہ اختلافات کرتے ہیں اللہ ان کا فیصلہ کر دے گا، بے شک اللہ اس شخص جو جھوٹا ناشکرا ہے ہدایت نہیں دیتا۔ رزق سورت نحل کی آیت 73 ہے، وہ اللہ کے سوا ایسوں کو پوچھتے ہیں جو ان کو آسمانوں اور زمین میں روزی دینے کا ذرا بھی اختیار نہیں رکھتے اور نہ ہی کسی اور طریقہ کا مقدر۔ رد شرک بندے سورت اعراف کی آیت نمبر 191 ہے، کیا وہ ایسوں کو شریک بناتے جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے اور خود پیدا کیے جاتی ہیں۔ سورت اعراف کی آیت نمبر 192، اور نہ ان کی مدد کی طاقت رکھتے اور نہ ہی اپنی مدد کر سکتے۔ سورت اعراف کی آیت 194، مشرکو جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو تمہاری طرح کے بندے ہی تو ہیں، اچھا تم ان کو پکارو، اگر سچے ہو تو چاہیے کہ وہ تم کو جواب بھی دے، مردہ ہیں زندہ نہیں۔ سورت نحل کی آیت 20 ہے، اور جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کوئی چیز بھی تو نہیں بنا سکتے اور خود مخلوق ہیں۔ سورت نحل کی آیت 21 ہے، بے جان ہیں زندہ نہیں اور ان کو خبر نہیں کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ سورت نحل کی 22ویں آیت ہے، تمہارا معبود تو اکیلا اللہ ہے، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل انکار کر رہے ہیں اور وہ سرکش ہو رہے ہیں۔ وسیلہ سورت بنی اسرائیل کی آیت نمبر 56 ہے، کہہ دو کہ مشرکو جن لوگوں کی نسبت تمہیں معبود ہونے کا گمان ہے ان کو بھلا دیکھو، وہ تم سے تکلیف دور کرنے کے یا اس کو بدل دینے کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا۔ اور 57 نمبر آیت ہے کہ یہ لوگ جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ خود اپنے پروردگار کے ہاں وسیلہ تلاش کرتے رہتے ہیں کہ کون ان میں اللہ کا مقرب ہوتا ہے اور اس کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں اور اس کے عذاب سے خوف رکھتے ہیں، بے شک تمہارے پروردگار کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے۔ سورت معاہدہ کی آیت 35 ہے، ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے وسیلہ تلاش کرتے ہو، یعنی کہ اس کے راستے میں جہاد کرو تاکہ فلاح پاؤ۔ مشرک جن چیزوں کو پوچھتے تھے، اللہ کا بیٹا سورت انبیاء کی آیت نمبر 27 ہے، اور کہتے ہیں کہ اللہ بیٹا رکھتا ہے، وہ پاک ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ بیٹی، بلکہ وہ عزت والے بندے ہیں۔ سورت انبیاء کی آیت نمبر 28 ہے، جو کچھ ان کے آگے ہو چکا ہے اور جو پیچھے ہوگا وہ سب سے واقف ہے اور وہ اس کے پاس کسی کی سفارش نہیں کر سکتے مگر اس شخص کی جس سے اللہ خوش ہو اور وہ اس کی حیبت سے ڈرتے رہتے۔ سورت انبیاء کی آیت 29 ہے، اور جو شخص ان میں سے یہ کہہ کر کہ اللہ کے سوا میں معبود ہوں تو اسے ہم دوزخ کی سزا دیں گے۔ سورت بقرہ کی آیت 116، اور یہ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ بیٹا رکھتا ہے، نہیں وہ پاک ہے، بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے اور سب اس کے فرما بردار ہے۔ سورت انبیاء کی آیت نمبر 52 ہے، اور جب انہیں ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ کیا مورتیں ہیں جن کی پرستش پر تم عاقف ہو، سب اسی کا ہے اور سب اس کے فرما بردار ہیں، جن بیٹا بیٹیاں وغیرہ۔ سورت انعام کی آیت نمبر 100، اور ان لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا حالانکہ ان کو اسی نے پیدا کیا اور بے سمجھے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بنا کھڑی کی، وہ ان باتوں سے جو اس کی نسبت بیان کرتے پاک ہے اور اس کی شان ان سے بلند ہے۔ عیسیٰ اللہ ہے سورت معاہدہ کی آیت 72، وہ لوگ بے شک کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح اللہ ہے، حالانکہ مسیح یہود سے یہ کہا کرتے تھے کہ اے بنی اسرائیل اللہ ہی کی عبادت کرو، جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا بھی، جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرے گا اللہ اس پر بہشت حرام کر دے گا۔
سورت معاہدہ کی آیت 73 ہے۔ اور وہ لوگ بھی کافر ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ تین میں سے کا تیسرا ہے، حالانکہ اس جیسا معبود یکتا ہے، سو کوئی اور معبود نہیں، اللہ کا بیٹا۔ سورت توبہ کی آیت 30 ہے۔ اور یہود کہتے ہیں کہ عزیز اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے۔ علماء اور مشائخ، سورت توبہ، انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ کو اور مسیح ابن مریم کو اللہ کے سوا رب بنا رکھا ہے، بیٹیاں اور بیٹے اور فرشتے۔ سورت صف کی آیت نمبر 115۔ اور ان سے پوچھو کہ بھلا تمہاری پروردگار کے لیے تو بیٹیاں اور ان کے لیے بیٹے۔ سورت صف کی 151 آیت ہے۔ یا ہم نے فرشتوں کو عورتیں بنایا، جن سورت صف کی 158 آیت۔ اور انہوں نے اللہ میں اور جنوں میں رشتہ مقرر کیا، حالانکہ جن جانتے ہیں کہ وہ اللہ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔ بت، سورت النجم کی آیت 20 ہے۔ بھلا تم لوگوں نے لات اور عزا کو دیکھا اور تیسرے منات کو کہ یہ بت کہیں معبود ہو سکتے ہیں؟ فرشتے، سورت نجم کی آیت 27۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ فرشتوں کو دیویوں کے نام سے منسوب کرتے ہیں۔ بت، سورت 9 کی آیت نمبر 24۔ اور کہنے لگے کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور ودا اور سوا اور یغوث اور باعوث اور نصر کو کبھی ترک نہ کرنا، یہ بتوں کے نام۔ شرک کی وعید، سورت عنکبوت آیت 42۔ یہ جس چیز کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں، خواہ وہ کچھ ہی ہو، اللہ اسے جانتا ہے اور وہ عزیز الحکیم ہے۔ سورت روم آیت 35۔ کیا ہم نے ان پر کوئی ایسی دلیل نازل کی ہے کہ ان کو اللہ کے سوا شرک کرنا بتاتی ہے؟ سورت سبا کی آیت 27 ہے۔ کہو کہ مجھے وہ لوگ تو دکھاؤ جن کو تم نے اللہ کا شریک بنا کر اس کے ساتھ ملا رکھا ہے۔ سورت شعراء کی آیت 6۔ اور جن لوگوں نے اللہ کے سوا کارساز بنا رکھے ہیں وہ اللہ کو یاد ہے۔ سورت حج کی آیت 71۔ یہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جن کی اس نے کوئی سند نازل نہیں فرمائی، اور نہ ہی ان کے پاس اس کی کوئی دلیل ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ سورت نحل کی آیت 20۔ اور جن لوگوں کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کوئی چیز بھی خلق نہیں کرتے اور خود مخلوق ہیں۔ سورت نحل کی آیت 17۔ تو جو اتنی مخلوق پیدا کرے، کیا وہ ویسے ہی ہے جو کچھ بھی خلق نہ کر سکے؟ پھر تم غور کیوں نہیں کرتے؟ سورت فرقان کی آیت 3۔ اور لوگوں نے اس کے سوا اور معبود بنا لی جو کوئی چیز بھی خلق نہیں کر سکتے اور خود خلق کیے جاتے ہیں، اور نہ اپنے نقصان اور نفع کا کچھ اختیار رکھتے ہیں، اور نہ مرنا ان کے اختیار پہ، نہ جینا اور مر کر اٹھ کھڑے ہونا۔ سورۃ فرقان کی 55 آیت ہے۔ اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی پرستش کرتے ہیں جو ان کو فائدہ پہنچا سکے اور نہ نقصان، اور کافر اپنے پروردگار کی مخالفت میں بڑا زور مارتا ہے۔ سورۃ فاطر کی آیت 2 ہے۔ اللہ جو اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے تو کوئی اس کو بند کرنے والا نہیں، اور جو بند کر دے تو اس کے بعد کوئی کھولنے والا نہیں۔ سورۃ فاطر کی آیت 13 ہے۔ جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی کسی چیز کے مالک نہیں۔ سورۃ فاطر کی آیت نمبر 14 ہے فاطر کی۔ اگر تم ان کو پکارو وہ تمہاری پکار نہ سنے، اگر سن بھی لیں تو تمہاری پکار کو قبول نہ کر سکیں، اور قیامت کے روز تمہارے شرک سے انکار کر دیں گے، اور اللہ باخبر کی طرح تمہیں کوئی خبر دے گا۔ سورۃ فاطر آیت نمبر 15۔ لوگوں تم سب اللہ کے محتاج اور اللہ بے پرواہ سزاوار حمد و ثنا ہے۔ سورۃ فاطر کی آیت نمبر 16۔ اگر وہ چاہے تم کو نابود کر دے اور نئی مخلوق لا آباد کرے۔ اور 17ویں آیت ہے۔ یہ اللہ کو کچھ مشکل نہیں۔ اور 40ویں آیت ہے۔ بھلا تم نے اپنے شریکوں کو دیکھا جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو؟ مجھے دکھاؤ انہوں نے زمین سے کون سی چیز خلق کی ہے، یا بتاؤ کہ آسمانوں میں ان کی شرکت ہے، یا ہم نے ان کو کتاب دیا تو وہ اس کی سند رکھتے ہیں۔ سورۃ رعد کی آیت نمبر 14 ہے۔ اسی کو پکارنا برحق ہے، اور جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کو قبول نہیں کرتے۔ اور 16ویں آیت ہے۔ پھر ان سے کہو تم نے اللہ کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کو کیوں کارساز بنایا ہے جو خود اپنے نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتے۔ اور 33ویں آیت ہے۔ ان لوگوں نے اللہ کے شریک مقرر کر رکھے، ان سے کہو ذرا ان کے نام تو لو، کیا تم ایسی چیزیں بتاتے ہو جس کو وہ زمین میں معلوم نہیں کرتا؟ سورۃ لقمان کی آیت 30 ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ کے ساتھ برحق ہے، اور جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ باطل ہیں، اور یہ کہ اللہ ہی گرامی قدر اعلیٰ مرتبہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، سلام قول من رب رحیم، فبأي آلاء ربكما تكذبان، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سبق نمبر 7، آسان عربی گرامر۔ ہم نے یہ دیکھا تھا عربی میں با
معانی لفظ کو کلیمہ کہتے ہیں، اور کلیمہ کی 3 قسمیں، اسم، فعل، حرف۔ اسم کی جب تک یہ 4 چیزیں یعنی حالت، آیا، رفع، نصب، جر ہے، جنس میں مذکر مؤنث ہے، عدد میں واحد مثنیٰ جمع ہے، وسعت میں نکرہ معرفہ ہے، معلوم نہ ہو، نہ اس اسم کو ہم صحیح سمجھ سکتے، نہ استعمال کر سکتے، اور نہ ہی اس کا ترجمہ کر سکتے۔ پھر ہم نے دیکھا تھا الفاظ جب ملتے ہیں تو مرکب بنتے ہیں، اور مرکب کی 2 بڑی قسمیں، ایک مرکب تام یعنی جملہ، جیسے جملہ اسمیہ جو اسم سے شروع ہو، جملہ فعلیہ جو فعل شروع، اور دوسرا جو ہے مرکب ناقص، یعنی ایسا الفاظ کا مجموعہ جس سے کچھ بات تو پتہ چلے، پوری بات سمجھ میں نہ آئے۔ مثال کے طور پہ مرکب عطفی جو حروف عطف کے ذریعے 2 اسموں کو جوڑتا ہے، جیسے کتاب و قلم۔ مرکب توصیفی جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کرتا ہے، جیسے کتاب کریم۔ یا مرکب اضافی جس میں ایک اسم کا دوسرے اسم سے تعلق ہو، جیسے کتاب اللہ۔ یا مرکب جاری جس میں حرف جارہ کے بعد کوئی اسم آئے، جیسے فی الکتابی۔ مرکب اشاری جس میں اسم اشارہ کے بعد کوئی اسم آئے، جیسے حاصل کتاب۔ اور مرکب عددی جس میں عدد کے ساتھ جو ہے معدود یعنی جسے گنا جائے وہ مرکب کی شکل میں۔ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اسم کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، یعنی رفع، نصب اور جر۔ مسلمن یہ رفع ہے، مسلمن یہ نصب ہے، مسلمن جر ہے۔ اس کی تسنیہ یعنی 2 کیا ہوتی ہیں؟ مسلمانی رفع، مسلمینی نصب، مسلمینی جر۔ اور جمع مسلمون رفع، مسلمین نصب، مسلمین جر۔ اسی طرح مؤنث کے بھی مسلمۃ رفع، مسلمۃ نصب، مسلمتین جر۔ 2 کے لیے مسلمتان یہ رفع، مسلمتینی یہ جو ہے نصب، مسلمتینی یہ جر۔ مسلمات یہ نصب رفع کی حالت میں، اور مسلماتی نصب، مسلماتی جر۔ یہ ہم نے کر لیا، ہم نے دیکھا تھا ایک اسم کی 18 قسمیں ہوتی ہیں، 9 جو ہے مذکر کی، 9 مؤنث کی، اور الف لام لگا دے تو 18 اور 36۔ اب جو اگلی بات میں آپ کو بتانے چلا ہوں وہ توجہ کے قابل ہے۔ یہ کیا ہے؟ ان حالتوں کو کہتے ہیں ثقیل، بھاری، وزنی۔ کیوں؟ مسلمن 2 پیش اس نے اٹھائے ہوئے، مسلمن 2 زبر اٹھائے ہوئے، مسلمن 2 زیر اٹھائے، مسلمان الف نون کا وزن اٹھایا، مسلمینی یا نون کا وزن اٹھایا، مسلمون واو نون یا نون۔ ان کو ہم کہتے ہیں ثقیل، بھاری۔ اگر ان کو خفیف ہلکا کرنا ہو، ہم کیا کرتے ہیں؟ مسلمن 2 پیش ہیں تو 1 پیش کر دیں گے، کیا ہو جائے گا؟ مسلم۔ مسلمن 2 زبر ہے، 1 زبر کر دیں گے تو ہلکا ہو کے کیا ہو جائے گا؟ مسلمہ۔ اور مسلمین 2 زیر والا ہلکا کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ مسلمی، 1 زیر۔ مسلمانی بھاری ہے، اس کا اگر نون ہٹا دیں مسلمہ، ہلکا ہو گیا۔ مسلمینی بھاری ہے، اس کا نون ہٹا دیں مسلمی، ہلکا ہو گیا۔ مسلمون بھاری ہے، نون ہٹا دیں مسلمو، مسلمو، ہلکا ہو گیا۔ مسلمینا، مسلمینا، نون ہٹا دیں تو یہ، اس کو کہتے ہیں خفیف کرنا۔ 2 پیش ہیں، 1 پیش کر دیں، 2 زبر ہیں، 1 زبر کر دیں، 2 زیر ہیں، 1 زیر کر دیں، نون آ رہا ہے تسنیہ میں اسے ہٹا دیں، جمع میں نون آ رہا ہے ہٹا دیں، تو یہ کیا خفیف ہو گئے۔ آئیے دکھاتے ہیں۔ یہ دیکھیں، مسلمن سے مسلم رفع کی حالت، مسلمن سے مسلمہ رفع کی حالت، مسلمن سے مسلمی 1 زیر ہو گیا، مسلمان سے مسلمہ خفیف ہو گیا، مسلمینی، مسلمان مسلمینی، مینی تھا، مینی سے مسلمی خفیف ہو گیا، مسلمونہ سے مسلمو ہو گیا، خفیف ہو گیا، مسلمینہ سے مسلمی ہو گیا، خفیف۔ اسی طرح مؤنث میں مسلمۃ، مسلمت، مسلمت، مسلمتا، مسلمتی، مسلمتی، مسلمات، مسلماتی، مسلماتی، 2 پیش کی جگہ 1 پیش، 2 زیر کی جگہ 1 زیر۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ خفیف، ہلکا، یعنی یہ اب ہلکے ہو گئے۔ ہلکے کیوں کیے جاتے ہیں؟ یہ ہمیں ضرورت پڑتی ہے مرکب اضافی بنانے کے لیے۔ مرکب اضافی اور اس کے اجزاء کیا ہوتے ہیں؟ 2 ایسے اسما کا مرکب جس میں ایک اسم کو دوسری کی طرف نسبت دی جائے
اسے مرکب اضافی کہتے ہیں۔ مثلا لڑکے کی کتاب، اس مثال میں کتاب کو لڑکے کی طرف نسبت دی گئی ہے، جو یہاں ملکیت ظاہر کر دی ہے۔ دو اسموں کے درمیان ملکیت کے علاوہ اور بھی نسبتیں ہوتی ہیں، لیکن فی الحال ہم ملکیت کی نسبت کے حوالے سے مرکب اضافی کے قواعد سمجھیں گے اور ان کی مشق کریں گے۔ ایک لفظ ہوتا ہے مضاف یا مضافن، جس اسم کو کسی کی طرف نسبت دی جاتی ہے، جیسے یہاں کی لڑکی کتاب میں کتاب ہے جس کو نسبت دے رہے ہیں، یہ مضاف ہے۔ اور مضاف الیہ کیا ہوتا ہے؟ جس اسم کی طرف کوئی نسبت دی جاتی ہے، جیسے لڑکا۔ اضافت کیا ہوتا ہے؟ نسبت دینے کو کہتے ہیں۔ اچھا، عربی کے اندر کیا ہوتا ہے؟ یہ جو مضاف ہوتا ہے یہ پہلے آتا ہے اور مضاف الیہ بعد میں آتا ہے۔ اردو میں اس کے الٹ ہے، اردو میں جو ہے مضاف الیہ پہلے آتا ہے، آئیے اس کو اس سے دیکھتے ہیں۔ مثلا لڑکے کی کتاب، جب اس کا ترجمہ عربی میں کریں گے، کتاب کا ترجمہ پہلے کریں گے، لڑکے کا بعد میں کریں گے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ کتاب ولد۔ اب یہ جو پہلا اسم عربی میں آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ یہ مضاف ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ مضاف الیہ۔ اردو میں کیا ہے؟ اردو میں جو ہے یہ الٹ ہے، یہاں مضاف بعد میں آ رہا ہے، مضاف الیہ پہلے آتا ہے۔ دوسری چیز غور کریں، لڑکے کی کتاب، کتاب الولدی، لڑکے کی، اس کو معرفہ کر دیا، الف لام لگا دی، اور کتاب جو ہے یہ بھی معرفہ ہو گیا، کیونکہ اسے جس چیز کا تعلق ہو جائے اگر وہ معرفہ ہے تو یہ بھی معرفہ ہوتا ہے، اس پہ الف لام۔ اب یہ جو مضاف ہوتا ہے، یہ جو پہلا اسم ہوتا ہے، اس کی شرط ہے کہ یہ خفیف ہو، ہلکا ہو۔ خفیف ہلکا کیا ہوتا ہے؟ اس پہ تنوین نہیں ہونی چاہیے، دو پیش دو زبر دو زیر، اس پہ الف لام بھی نہیں ہونا چاہیے، تو لہٰذا کیا ہوا؟ اس پہ نہ الف لام ہے نہ تنوین ہے، تو یہ مضاف ہوا۔ یہ مضاف کی دو شرط ہوتی ہیں۔ ایک اور دیکھیں، فیصلے کا دن، یوم الفصل، دن جو ہے اس کا ترجمہ پہلے آیا، فیصلے کا بعد، تو لہٰذا یوم الفصل کیا ہے؟ یہ مضاف مضاف لے تعلق کی جوڑی ہے، اسے ہم کہیں گے کہ مرکب اضافی جس میں ایک تعلق ہے۔ مرکب اضافی کے بنیادی قواعد کیا ہوتے ہیں؟ مرکب اضافی کا پہلا قاعدہ یہ ہے، مضاف کا اعراب خفیف ہوتا ہے۔ ہم نے پیچھے دیکھا خفیف کیسے کرتے ہیں، دو پیش سے ایک پیش، دو زبر سے ایک زبر، دو زیر سے ایک زبر، اگر الف لام ہے تو اس کو ہٹا دیتے ہیں تو وہ خفیف ہو جاتا ہے، یا اگر وہ تثنیہ والا ہے تو اس کا نون ہٹا دیتے ہیں، اگر جمع والا ہے تو اس کا نون ہٹا دیتے ہیں، اگر دو زیر والا ہے تو اس کا ایک زیر کر دیتے ہیں۔ یعنی مضاف پر نہ تو لام تعریف یعنی الف لام آتا ہے اور نہ ہی تنوین آتی ہے، یہ پہلا قاعدہ ہے۔ مضاف کی تعریف یہ ہے جس پہ نہ لام تعریف یعنی الف لام آئے نہ تنوین آئے۔ مرکب اضافی کا دوسرا قاعدہ، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، حالت جر میں ہوتا ہے۔ مضاف الیہ دوسرا اسم جو ہوتا ہے وہ جر کی حالت میں ہوتا ہے۔ مثلا ہمارے پاس ایک لفظ ہے کتاب، یہ ثقیل ہے، بھاری ہے، اس کو خفیف کرنا ہے، تو آپ لوگ کیجئے کتاب کے ساتھ میں کیا کروں کہ یہ خفیف ہو جائے؟ جی ایک پیش کر دیں، کتاب۔ کتاب ہمارے پاس ایک لفظ ہے الکتاب، یہ بھاری ہے، وزنی ہے، اسے ہلکا کرنا ہے تو کیا کریں؟ کتابو کتابو کر دیں، یعنی الف لام کو ہٹا دیں، سر یہ تو آلریڈی بھاری ہے۔ یعنی الکتابو بھی کتابو ہو جائے گا، کتابن بھی کتابن ہو جائے، یہ دونوں خفیف ہیں اس کا۔ اب ہم اس کی ایک مثال لیتے ہیں، لڑکے کی کتاب، اب ہم نے اس کتاب کو خفیف کیا تو یہ ہو گیا کتابو، اور لڑکے کی جو ہے کیا ہو گیا؟ الولد دی، دیکھیں دی زیر کے ساتھ آ رہا ہے، کیوں؟ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور حالت جر میں ہوتا ہے۔ ایک اور مثال لیں، کسی لڑکے کی کتاب، اب یہاں پہ دیکھیں کتابو ولدن، اب کتابو جو ہے یہ تو خفیف ہوگا، ولدن جو ہے یہ جر کی حالت میں، لیکن تنوین آ رہی ہے۔ فرق کیا ہے؟ کتاب لڑکے کی کتاب یہ خاص ہوگی، اس لیے ہم نے الولد لیا۔ یہاں کسی لڑکے کی، کسی لڑکے یعنی نکرا ہو گیا، عام نام ہو گیا، اس لیے ہم نے تنوین والا، جب جملے میں کوئی کسی کچھ وغیرہ آ رہا ہو پھر کیا تنوین والا لفظ لاتے ہیں، تو کتابو ولدی ہو گیا۔ اب یہ ایک اسم ہے بیتون، بیتو یہ خفیف ہے کیونکہ لفظ ہوتا ہے بیتون، خفیف ہے تو یہ مضاف بن سکتا ہے۔ اب شرط یہ کہ اس کے بعد والا اسم جو ہے وہ
جر کی حالت، المعلمی جر کی حالت میں آئے تو ہم کیا کہیں گے؟ بیت المعلمی یعنی معلم کا گھر، تو لہذا یہ کیا ہوا؟ مرکب اضافی۔ دیکھیں کلم طالبی یا کلم طالبن، طالبتن، طالبتن یعنی ایک اسٹوڈنٹ لڑکی کا قلم، کتاب الطالبی طالب علم کی کتاب، ربنا، رب خفیف ہے کیونکہ رب پہ دو پیش، دو زبر، دو زیر، الف لام نہیں، اور نہ جو ہے ضمیر اسم آ رہا ہے ربنا۔ اسی طرح تحت الشجرتی، تحت، تحت جو ہے خفیف ہے، تحتن، تحتن، تحتن نہیں ہے، یا التاتو، التاتا، تات، تو لہذا یہ کیا ہے؟ مضاف ہوا اور یہ مضاف ہے۔ ما کا، ما جو ہے اسم ہے اور کیا خفیف ہے، اور کا جو ہے ضمیر اسم آ رہا ہے ما کا، یہ سارے کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے۔ تو مضاف الیہ کیا ہوتا ہے؟ مضاف لائٹ ہوتا ہے، اس پہ کوئی الف لام اور کوئی تنوین نہیں ہوتی، مضاف علیہ ہمیشہ جر کی حالت میں ہوتا ہے۔ آئیے مثالیں دیں۔ اچھا کچھ لفظ ہیں ان پہ اسم کی نشانی بھی نہیں ہوتی، ہلکے بھاری پن کا کچھ نہیں پتہ چلتا، جیسے لدن یعنی اسپیشلی فرام، غیر ادر دین، ایو وچ ون، بعد سم یا سم آف، کلی از یعنی تمام، دون سوائے، یہ جو ہیں یہ ہمیشہ مضاف بن کے آتے ہیں، یہ ظرف ہے، یہ ہمیشہ مضاف بن کے آئیں گے۔ پیچیدہ مرکب اضافی کیا ہوتا ہے؟ مثلا اللہ کے گھر کا دروازہ ترجمہ کریں گے تو ہوگا بابو بیت اللہ، آئیے اس کو دیکھتے ہیں۔ اس میں دروازہ مضاف ہے، باب جس کا مضاف الیہ جو ہے بیت، گھر ہے، لیکن بیت خود بھی مضاف ہے کیونکہ آگے اللہ اس میں جلالہ جو ہے اس کا مضاف الیہ آ رہا ہے، تو اسے کہیں گے پیچیدہ مرکب، یعنی مرکب اضافی کا ترجمہ الٹا ہوتا ہے، لہذا ترجمہ ہم جو ہے وہ دروازے سے شروع کریں گے۔ دروازہ باب مضاف ہے، اس لیے اس پر نہ تو لام تعریف آ سکتا اور نہ تنوین آ سکتی۔ گھر، بیت، یہ باب کا مضاف ہے اس لیے حالت جر میں ہوگا، ساتھ یہ اللہ کا مضاف ہے، اس پر نہ تنوین ہوگی۔ مثلا آئیے دیکھتے ہیں، اللہ کے گھر کا دروازہ، بیت باب، سوری باب بیت اللہ، باب خفیف ہے، نہ الف لام نہ تنوین، لہذا مضاف۔ اس کے بعد اسم آنا چاہیے مجرور، بیتن، بیتی، بیتی آگے مجرور، یہ اس کا مضاف ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی بیتو خود بھی مضاف ہے، کس کا؟ لفظ اللہ، جو کہ مجرور اس کے بعد ہے۔ تو ہمارے پاس اب یہ ہوا، پہلا اسم جو ہے مضاف، دوسرا مضاف الیہ، اور اس کے علاوہ یہ مضاف بھی ہے، اور تیسرا جو ہے مضاف الیہ، تو ہم کہیں گے مضاف الیہ اپنے مضاف سے مل کر کیا ہوا؟ مضاف الیہ پورا یہ بنے گا پہلے کا۔ اسی طرح رسول کی بیٹی کی دعا، دعا بنت رسول، دعا کیا ہے؟ خفیف ہے، مضاف ہے۔ اس کے بعد بنتی، اس میں مجرور آ گیا لہذا مضاف الیہ، لیکن بنتی جو ہے بذات خود مضاف ہے، کس کا؟ الرسولی کے لیے، تو لہذا اس میں یہ جو درمیان والا اسم ہوتا ہے یہ مضاف الیہ بھی ہوتا ہے اور مضاف بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول کی بیٹی کی دعا، اب دیکھیں دعا یہ مضاف، اس کا بنتی مضاف الیہ، ٹھیک ہے، اور بنتی جو ہے یہ مضاف ہے، کس کے لیے؟ رسولی، یہ مضاف الیہ اس کا، پھر رسول جو ہے یہ خود بھی مضاف ہے اور اللہ اس کا مضاف الیہ، تو اس کے اندر دیکھیں تین مضاف آ گئے اور تین جو ہے مضاف الیہ آ گئے، دعا پہلا مضاف اور بنتی جو ہے پہلا مضاف الیہ، پھر بنتی جو ہے دوسرا مضاف، رسول اس کا مضاف الیہ یہ دوسرا ہو، رسولون جو ہے تیسرا مضاف، اور پھر یہ مضاف الیہ ہے اللہ کے، تو لہٰذا اس ایسے بھی کمپلیکیٹڈ پیچیدہ مرکبات ہیں جس میں ایک سے زیادہ مضاف اور ایک سے زیادہ مضاف الیہ ہو سکتے۔ قاعدہ یہ ہے غیر منصرف اسماء حالت جر میں زیر قبول نہیں کرتے، یہ بڑا اہم رول ہے۔ مثال کے طور پہ پہلا استثناء یہ ہے غیر منصرف ساتھ جب معرب باللام ہو تو حالت جر میں زیر قبول کرتی ہیں۔ دوسرا استثناء کوئی غیر منصرف اسم اگر مضاف ہو تو حالت جر میں زیر قبول کرتا ہے۔ ہم نے دیکھا تھا غیر منصرف اسما کی تعریف میں کہ کیا ہے، ان کی دو ہی حالتیں ہوتی ہیں،
ایک پیش والی ایک زبر، ابراہیم ابراہیمہ ابراہیمہ، عائشہ تو عائشہ تا عائشہ، مکہ تو مکہ تا مکہ تا، یعنی یہ غیر یعنی یہ جر قبول نہیں کرتے. اسی طرح ہم نے دیکھا تھا غیر منصرف میں مساجدو مساجدہ مساجدہ زیر نہیں آتا. اب وہ کہہ رہا ہے غیر منصرف پر اگر الف لام آ جائے تو یہ کیا ہے، زیر قبول کر لیتے، یا اگر یہ مضاف بن کے آئے تو بھی زیر قبول کر لیتے ہیں. آئیے اس کی مثالیں دیکھیں. جیسے ابواب مساجد اللہ، مساجدو مساجدہ مساجدہ تھا، لیکن یہاں پہ کیا ہے، مساجدو ہے، مضاف بن کے آ رہا ہے، تو اب یہ کیا ہے، مضاف کیسے بن رہا ہے، ابواب مضاف مساجد مضاف علیہ، لیکن آگے مساجد و مضاف بن رہا ہے اللہ کے لیے، تو لہٰذا یہ مضاف الیہ بھی اور مضاف بھی ہے. اب یہ زیر لے لے گا مساجد. غیر منصرف کی تین صورتیں ہو سکتی ہیں، نکرہ، معرفہ اور خفیف. نکرہ کی مثال دیکھیں، ہمارے پاس ہے مساجد مساجدہ مساجدہ، یعنی اس کی صرف دو ہی حالتیں ہوتی ہیں، ایک پیش والی اور دو زبر. زیر والی حالت، زیر والی حالت بھی زبر کے ساتھ ہوتی. اب معرفہ دیکھیں، جب ہم نے اسے الف لام کر دیا یہ معرفہ ہوگا المساجد. اب یہ زیر لے لے گا، کیسے لے گا، المساجدہ المساجدی. اب زیر آ گیا، اوپر والی نکرہ حالت میں نہیں آ رہا تھا. اچھا خفیف کریں، اس کو ہلکا کریں، ہلکا کر کے دیکھیں کیا ہوگا، مساجد، مساجد بذات خود ہلکا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ ہلکا جب ہو گیا تو ہم اسے کیا کہیں گے، مساجدہ مساجدی. اب آپ کہیں گے یہ نکر اور خفیف میں تو کوئی فرق ہی نہیں ہے، ایسا ہی ہے، دیکھنے میں اسی طرح لگا ہے، لیکن جب استعمال میں آتا ہے وہاں اس کا فرق واضح ہو جاتا ہے. خفیف آئے گا تو ایسے مضاف آئے گا، نکر آئے گا تو مضاف نہیں ہوگا، عام ہوگا، تو وہاں پہ پھر اس کو ہم فرق کو پہچان لیتے ہیں. تو مرکب اضافی کا خلاصہ یہ ہے، اس کے دو اجزاء ہوتے ہیں، مضاف اور مضاف الیہ. عربی سے یا اردو سے ترجمہ کرتے ہوئے ترتیب الٹائی جاتی ہے، اور اس کے فوائد یہ تھے، مضاف کا اعراب خفیف ہوتا ہے، مضاف علیہ ہمیشہ حالت جر میں یعنی مجرور ہوتا ہے، مضاف علیہ نکرہ بھی ہو سکتا ہے اور معرفہ بھی، مضاف کی حالت رفع نصب اور جر میں کچھ بھی ہو سکتی ہے. مثلا ہمارے پاس یہ کچھ جملے ہیں، التلمیذ باب فضیلت طفل محفوظت علم الجمہ الحدید یوم. ہم نے ان سے جو ہے مناسب جو ہے وہ مضاف اور مضاف علیہ بنانے. مثلا ایک جملہ میں آپ کو بنا دیتا ہوں، باب البیتی، میں نے یہاں سے باب لیا اور یہاں سے البیت لیا تو ایک جملہ بن گیا باب البیتی. باب جو ہے خفیف ہے مضاف ہے، البیتی جو ہے وہ کیا ہے، جر کی حالت پہ. تم آپ اس میں کوشش کر کے کوئی اور بنائیں. مثلا یوم الجمعہ، یوم جو ہے میں نے یہاں سے لیا اور جمعہ ادھر سے لے لیا، یوم کو خفیف کیا، یوم الجمعہ جو ہے اس کو مجرور کر دیا. کوئی اور مثال لیجئے. مثلا صندوق الحدیدی، لوہے کا صندوق، صندوق کو خفیف، الحدید جو ہے وہ مجرور. فضیلت العلم، علم کی فضیلت. بقاء الطفلی، بچے کی چیخ و پکار. محفوظت التلمیذی، شاگرد کا جو ہے وہ بستہ. ماء البحر، اس کا اردو میں ترجمہ کیجئے، یہ مرکب اضافی ہے جی، کیا ہوگا ترجمہ، ماء البحری، سمندر کا دریا کا پانی. سمندر کا پانی. نظر. دریا کو کہتے ہیں نہر. اس کے بعد ہے حیات الانسانی، انسان کی زندگی. ایک انسان کی زندگی. انسان کی زندگی حیات. اطاعت الانبیاء، انبیاء کی اطاعت. نبی کی اطاعت. ترجمہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آخری لفظ کا پہلے ترجمہ کرتے ہیں، پہلے کا بعد میں، یعنی تین چلاتے. یوم العید، عید کا دن. ساکن الجنہ، جنت کے رہنے والے، ساکن رہنے والے. رہنے والے. سیر القطارین،
दोनों ट्रेनों के بتا साथ رہا ہے ان دو ٹرینیں ہوگی ان کی نقطہ. بحر الزمزم، زمزم کا پانی. زمزم کا کنواں. بحر کہتے ہیں بحر علی. جب مدینہ سے آتے ہیں نا تو بحر علی ایک مقام آتا ہے جہاں پہ احرام باندھتے ہیں. ذو القمری، चांद چاند کا जो کی روشنی. चांद की रोशनी جزاء چاند کی روشنی. المومنین، مومنوں کی جزا. مومنوں مطلب کا بدلہ. حسن شجری. درخت کی ٹہنی. عربی بنائیں. والدین کی اطاعت. ترجمہ کرتے ہوئے کیا ہے؟ آخری لفظ کا ترجمہ عربی میں اطاعت پہلے اور پہلے کا بعد میں کریں گے. اطاعت اطاعت الوالدین. والدین، علم کی طرف. طلب العلم. علم العلمی دوسرا لفظ جو ہے مجرور ہوگا، پہلا خفیف ہوگا. کتاب کے دو سبق. سابقین. سابقین. دروس الکتابی، دو کو کہتے ہیں درسانی. ابھی کیسے ہوگا؟ اس کا نون اڑا دیں گے تو درسانی سے ہوگا درسا. تا کا رسول. رسول اللہ ہی. رسول اللہ. گائے کا دودھ. لبن. لبن بقرتی. تمام جہانوں کا رب. رب العالمین. بکری کا عالمین. گوشت. گوشت کو لم کہتے ہیں، بکری کو شاہ. لحم لم و شاہ. الشاد. فرید کی دو کاپیاں. کرسا. رسا تان نہیں ہوتا ہے تو وہ نون گر جائے گا، پوری ستا ہو جائے گا، خفیف ہو جائے گا. فرید. طالب علم کا نام. اسم الطلبہ اسم الطالبی دوسرا اسم مجرور ہوگا، مضاف الیہ. خدا کا ڈر. مخافۃ اللہ. مخافہ خوف. اضافت کسے کہتے ہیں؟ مضاف اور مضاف الیہ کی تعریف. مرکب اضافی کسے کہتے ہیں؟ مرکب اضافی بنانے کا قاعدہ. مضاف الیہ پر کیا حرکت ہوتی ہے یہ اب آپ کو آگے ہوگا. خلاصہ یہ ہے دو یا دو سے زیادہ کلمات کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں. ٹھیک. مرکب کی ایک قسم ہوتی ہے ناقص، اور اس میں مرکب توصیفی، مرکب اضافی، مرکب اشاری، مرکب جاری، یہ چار آپ پڑھیں گے. ان میں QC کورسز میں یہی چار پڑھائے جاتے ہیں، گرچہ ان کی دو اور ہیں، مرکب عطفی اور مرکب عددی، وہ آپ کو میں مرکبات کی دوسری قسم ہوتی ہے تام، جس سے پوری بات سمجھ میں، جیسے جملہ اسمیہ یا جملہ فعلیہ. ہم نے آج مرکب اضافی دیکھا تو اس پہ ایک نظر ڈال لیتے ہیں. مرکب اضافی وہ ہے جس میں ایک اسم کی اضافت، نسبت یا تعلق دوسرے اسم کی طرف کی جائے. اس کو تعلق کی جوڑی بھی کہتے ہیں، یہ QC 5 میں ہم پڑھیں گے. پہلے اسم کو مضاف اور دوسرے اسم کو مضاف الیہ کہتے ہیں. مضاف پر الف لام اور تنوین نہیں آئیں گے، جبکہ مضاف علیہ ہمیشہ مجرور ہوگا. یہ قانون ہے مرکب اضافی کا کہ مضاف ہمیشہ خفیف ہوگا، ہلکا ہوگا، اس پہ الف لام اور تنوین نہیں آئے گی، اور وہ ایک اسم ہوگا. اور دوسرا یہ ہے کہ جو مضاف الیہ آئے گا دوسرا اسم، وہ ہمیشہ حالت جر میں ہوگا، مجرور ہوگا. جیسے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. اب کتاب کو دیکھیں یہ خفیف ہے، کیوں؟ اس پہ نہ الف لام ہے نہ تنوین ہے. اور اس کے بعد اگلا اسم جو آ رہا ہے اللہ ہی، اس میں جلالہ مجرور ہے، زیر کے ساتھ ہے، یہ مضاف الیہ. تو یہ مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہوا کیا؟ اللہ کی کتاب. ایک اور مثال دیکھیے، باب المسجدی. باب جو ہے وہ خفیف ہے، کیوں؟ نہ الف لام ہے نہ تنوین ہے. اور المسجدی مجرور ہے اور اسم ہے، دونوں اسم ہوتے ہیں. مرکب اضافی میں یہ بھی یاد رہے کہ دونوں ہی اسم ہوتے ہیں. تو کیا ہوگا؟ مسجد کا دروازہ. تیسری مثال دیکھیں، رب العالمین. ربی، یہ جو ربی آ رہا ہے یہاں پہ، یہ کیا ہے؟ خفیف ہے. اس پہ نہ دو پیش ہے، نہ دو زبر، نہ دو زیر، ایک زیر آ رہی، اور نہ ہی الف لام ہے، تو لہذا خفیف ہو گیا. اور العالمین
اب یہ آپ مجھے بتائیے یہ کس حالت میں ہے؟ رفع نصب جر میں سے کس میں ہے؟ سر یہ جر کی حالت میں، جر کیونکہ کی حالت مین ہے نا، مین ہے، کیونکہ یہ جمع ہے تو مین لکھا ہوا ہے، تو مطلب یا نون ہے نا۔ مسلمینہ رفع کی یہ حالت میں ہوتا ہے، مجرور ہے. مسلمینہ سر نصب کی حالت میں ہوتا ہے، اور مسلمینہ جر کی حالت میں ہوتا ہے۔ جر کی حالت، گرامر میں کسی لفظ کے حالت جر میں آنے کی دو وجہ ہوتی ہے، یا تو اس سے پہلے حرف جارہ ہو یا اس سے پہلے مضاف ہو۔ اب ہم نے رب لفظ کو جو ہے ربی کو یہ ثابت کیا کہ یہ مضاف ہے، کیونکہ یہ خفیف ہے نہ الف لام نہ تنویر، تو لہٰذا اس کے بعد جو دوسرا اسم آئے گا وہ حالت جر میں آئے گا۔ تو اس لیے اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ عالمین جو ہے وہ نصب ہے، یہ جر ہی رہے گا، کیوں؟ اس سے پہلے جر مضاف آ گیا۔ چلے، مضاف اگر تثنیہ یا جمع مذکر سالم ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آخر سے نون گر جائے گا، جمع کی علامت کے طور پر ایک الف کا اضافہ کر دیا جائے گا۔ مثلا باب المسجدی، یہ تھا بابان المسجدی، مسجد کے دو دروازے۔ اب بابانی کا کیا ہوا؟ نون گر گیا، کیوں؟ خفیف، مضاف خفیف ہوتا ہے، اگر بابانی رہتا تو وہ خفیف نہیں تھا، نون گر گیا تو اب وہ ہلکا ہو گیا، تو لہذا بابانی سے بابا المسجدی۔ مسلم القریہ، بستی کے مسلمان، یہ تھا مسلمون، ہم نے اس کو خفیف کیا تو کیا؟ نون گرا ہے۔ جب جمع کا نون گرتا ہے تو ایک الف لگ جاتا ہے، یہ قاعدہ قانون ہے کہ جب بھی نون گرے گا جمع کا اس کی جگہ ایک الف لگا دیا جائے گا، تو کیا ہو گیا؟ مسلم القریتی، دیکھیں مجرور ہے، زیر کی حالت میں آ رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ مضاف الیہ بن رہا ہے، تو مضاف الیہ بن کے ترجمہ کریں گے، بستی کا ترجمہ پہلے، مسلموں کا بستی کے مسلمان۔ مرسل الناکیتا، ناکیہ، ناکی کیا ہے؟ مرسلو خفیف ہے، مرسلون تھا جمع، نون ہٹا کے الف لگا ہوا ہے، مرسلو خفیف ہے تو کیا ہے؟ مضاف ہو گیا۔ الناکیتی، ناکیتا، ناکیتا میں تاک کے نیچے دیکھیں زیر آ رہی ہے، کیا؟ مجرور ہے، تو مضاف الیہ کی شرط بھی پوری ہوگی، ہم کہیں گے اونٹنی کے بھیجنے والے۔ اللہ سے دعا ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ سر اس میں مطلب ہم جب بھی دیکھیں گے کہ پہلا جو اسم ہے وہ خفیف حالت میں ہے، یعنی کہ وہ تنوین کی حالت میں نہیں ہے نا، تو سر ہم اسی ٹائم سمجھ جائیں کہ یہ جو ہے وہ مرکب اضافی ہے، یہ اس کی ایک نشانی، مرکب مطلب سر اضافی سمجھنے کے۔ اس طرح نہیں ہوتا، اسم جمع اسم ہو تو مرکب اضافی بنتا ہے، اسم جمع اسم میں اگر دونوں اسم چاروں پہلوؤں کے لحاظ سے ایک جیسے نہ ہو تو تب مرکب اضافی بنتا ہے، ورنہ مرکب توصیفی بنے گا۔ اور پہلا اسم حالت جو ہے وہ خفیف ہو، ہلکا ہو، اور دوسرا اسم جر میں ہو، یہ ساری شرطیں پوری ہوں تب مرکب اضافی ہوتا ہے۔ جی سر۔ صرف یہی نہیں ہے اور کہ سر خفیف ہوگا، خفیف ہو بھلے لیکن آگے جو ہے مجرور اسم نہیں آ رہا، خفیف ہے لیکن اگلا بھی خفیف ہے اور اسی حالت میں ہے، دونوں رفع کی حالت میں، اب ظاہر ہے وہ مرکب اضافی نہیں بنیں گے، وہ مرکب توصیفی بن جائیں گے۔ تو لہٰذا یہ ساری شرطیں اپلائی کرنی پڑتی ہیں، خفیف بھی ہو، اسم بھی ہو، اس کے بعد والا اسم مجرور بھی ہو، پھر مرکب اضافی ہم کہتے ہیں۔ اور اگر دونوں اسم چاروں حالتوں میں ایک ہوں، واحد ہے تو واحد ہے، تثنیہ ہے تو تثنیہ ہے، جمع ہے تو جمع ہے، مذکر ہے تو مذکر ہے، مؤنث ہے تو مؤنث ہے، نکرہ ہے تو نکرہ ہے، معرفہ ہے تو معرفہ ہے، رفع کی حالت میں تو رفع کی حالت میں ہے، نصب کی حالت میں تو نصب ہے، جر ہے تو جر ہے، پھر ہم کہیں گے مرکب توصیفی ہے۔ جی، اور سر ایک بات اور پوچھنی تھی کہ سر یہ جو پہلا اسم ہے
یہ رفع نصب جر کسی بھی اس میں ہو سکتا ہے نا. مطلب ہم زیادہ تر مثالوں میں پیش تھا نا، جیسے کتاب الولدی یوم مطلب سر یہ مطلب زیر کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، زبر کے ساتھ بھی، پہلا والا جو اسم ہے خفیف حالت میں کسی بھی اس کے ساتھ ہو سکتا ہے نا. مضاف کی ڈیفالٹ فارم پیش ہوتی ہے، جیسے اسم کی ڈیفالٹ فارم جو ہے وہ رفع ہوتی ہے، لیکن کسی بھی وجہ سے وہ نص اور جر میں آ سکتا ہے. اگر مضاف سے پہلے کوئی ایسی چیز آ رہی ہے جو اس کے پیش کو زبر یا زیر میں بدل جائے تو وہ جو ہے زیر زبر میں بھی آ سکتا ہے. لیکن ڈیفالٹ نارملی یہ ہوتی ہے، جو قاعدہ ہم ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم کی کلاسوں میں پڑھاتے ہیں، اس میں یہ ہے کہ تنوین والا لفظ لے، اس کے دو پیش ہیں، اس کو ایک پیش کر دیں، یعنی پہلے لفظ پہ پیش آئے گا، دوسرے لفظ کے نیچے زیر لگا دے تو یہ مرکب اضافی بن گیا. وہاں مرکب مطلب اضافی کا سر قاعدہ یہ ہے ہمارے پاس. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اگر مضاف سے پہلے کوئی عامل آ گیا ہے، سے انا آ گیا ہے، انا جو ہے اس کو زبر دے دے گا. فرض کر لیں اس سے پہلے یہی حرف جر آ گیا ہے مضاف سے پہلے، تو وہ اس کو زیر دے دے گا. تو کوئی بھی عامل اس سے پہلے آ جاتا ہے یا کسی بھی وجہ سے وہ مضاف جو ہے پیش زبر زیر کسی بھی حالت میں آ سکتا ہے. جی سر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة انك على كل شيء قدير. الله